فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب آئینہ نفس کی ریڈنگ کا یہ پارٹ نمبر 3 ہے۔ صفحہ ہے 38 اور ہیڈنگ ہے استاد ضروری ہے۔ انہوں نے فرمایا، میرے شاگردوں میں کا ایک شاگرد بڑا صاحب صلاحیت اور استعداد تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جلدی اور زیادہ روحانی کمالات حاصل کرے۔ شروع میں اس نے کچھ ہٹ دھرمی اور خود سری کا مظاہرہ کیا اور پوری طرح میری ہدایات پر کان نہ دھرا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا، جناب محترم استاد صاحب، کیا سیر و سلوک اللہ اور معنوی اور روحانی کمالات کے حصول کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے، یا انسان خود ہی اپنی عقل و ہوش کے بل پر اس منزل کو پا سکتا ہے؟ میں نے جواباً کہا، کوئی آسان سے آسان کام بھی استاد یا رہنما کے بغیر پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، چہ جائے کہ یہ پیچیدہ اور کٹھن مرحلہ۔ ہمارے بزرگ فرما گئے ہیں کہ ملا شدن چہ آسان، آدم شدن چہ مشکل، یعنی عالم بن جانا بہت آسان کام ہے، مگر ایک انسان کامل بننا بہت مشکل کام ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان استاد اور رہبر کے بغیر اس خطرناک راستے کو عبور کرے؟ اور روحانی اصلاح دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے، اور یہ مسئلہ بڑا الجھا ہوا ہے۔ بغیر کسی استاد کے پھر اس کا طے کر لینا کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس موقع پر میں نے اسے حضرت خضر علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہوئے کہا۔ حضرت موسیٰ ایک اولو العزم پیغمبر ضرور تھے، مگر معنوی بلندیوں تک ابھی نہیں پہنچے تھے۔ چنانچہ جس وقت اللہ سبحانہ نے انہیں تورات کی الواح عنایت فرمائیں، وہ اپنی قوم میں تشریف لائے، تدریس و تعلیم شروع کی، اللہ سبحانہ کی بے پایہ کرم نوازیوں کا ذکر کیا، تو دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ لائق آدمی شاید کہ کوئی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ نے فوراً جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جلدی جاؤ اور موسیٰ سے کہو کہ 2 سمندروں کے ملاپ کی جگہ پر چلے جائیں، وہاں ایک بڑی سی چٹان پڑی ہوئی ہے اور ہمارا ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اس سے علوم و معرفت کا فیض حاصل کریں۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں عجب و تکبر کی روحانی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام برق رفتاری سے حضرت موسیٰ کی خدمت میں پہنچے اور اللہ سبحانہ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت موسیٰ فوراً سمجھ گئے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ آپ خوف زدہ ہو گئے اور اپنے وسیع حضرت یوشع کو بلا کر فرمایا، اللہ سبحانہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ 2 سمندروں کے ملاپ کی جگہ جاؤں اور ایک عالم ربانی سے کسب فیض کروں۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے جلدی سفر کا سامان کیا، کھانا لیا جس میں تلی ہوئی مچھلی اور چپاتیاں تھیں، اور دونوں چل پڑے۔ جب مذکورہ جگہ پر پہنچے، وہاں چٹان دیکھی، اس پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے۔ حضرت یوشع نے کھانا نکالا، اس میں سے مچھلی نکال کر ایک طرف رکھی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد حضرت موسیٰ نے پھر چلنے کو کہہ دیا۔
حضرت یوشع نے جلدی جلدی سامان اکٹھا کیا مگر مچھلی کو سنبھالنا بھول گئے۔ جب چلنے لگے تو مچھلی کو دیکھا اور چاہا کہ سامان میں رکھ لیں۔ اس کو پکڑنے کے لیے لپکے تو وہ زندہ ہو گئی اور پانی میں کود گئی۔ حضرت یوشع ورطۂ حیرت میں آ گئے۔ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ بہت دور جا چکے تھے، چنانچہ انہوں نے جلدی جلدی اپنے آپ کو حضرت موسیٰ تک پہنچایا۔ تھوڑا سا دور چلے ہوں گے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، لاؤ بھائی ہمارا ناشتہ لاؤ، بہت تھکن ہو رہی ہے۔ اس وقت حضرت یوشع نے سارا واقعہ کہہ سنایا کہ کس طرح وہ مچھلی بھول گئے اور دوبارہ پکڑنا چاہا تو وہ زندہ ہو کر پانی میں کود گئی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اوہ ہو، یہی تو اس شخص کی موجودگی کی نشانی تھی۔ بہرحال دونوں واپس لوٹے۔ اسی جگہ پر آئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک صاحب نماز میں مشغول ہیں۔ آپ ان کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوئے انہوں نے ان دونوں کو سلام کیا۔ دونوں نے جواب دیا۔ ایک دو کلمات کے رد و بدل ہی سے دونوں نے محسوس کیا کہ وہ اللہ سبحانہ کے کوئی خاص بندے ہیں اور اللہ سبحانہ نے ان کو اپنے خاص علم و معرفت سے نوازا ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آپ اپنا تعارف کرائیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا، میرا نام موسیٰ بن عمران ہے۔ انہوں نے فرمایا، وہی موسیٰ جن سے اللہ سبحانہ ہم کلام ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس بات میں جواب دیا، کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے دریافت فرمایا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ سے کسب فیض کروں، اور اللہ سبحانہ نے آپ کو علم و معرفت کا جو بحر ذخار عطا کر رکھا ہے، میں اس میں غوطہ زن ہونا چاہتا ہوں تاکہ منزل کمال تک پہنچ سکوں۔ انہوں نے فرمایا، مگر میرے ساتھ رہ کر میری کارکردگی کا صبر و تحمل سے مشاہدہ کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ وہ آپ کے احاطۂ ادراک و شعور سے ماورا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ تعالی میں تحمل کا مظاہرہ کروں گا اور پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ انہوں نے فرمایا، اچھا اگر یہ بات ہے اور آپ میری شاگردی پر مصر ہیں تو ایک بات پلے سے باندھ لیں کہ میں جو کچھ بھی کروں مجھ پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کیجیے گا جب تک میں خود اس کی وضاحت نہ کر دوں۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کر لیا اور ان شرائط پر وہ ایک طرف کو چل پڑے۔ تعلیم و تعلم کا ایک طریقہ سفر بھی ہے، اور ایک اچھا شاگرد دوران سفر اپنے استاد سے بہت کچھ اور بہتر طور پر سیکھ سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کو لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے دریا پر پہنچے، ایک کشتی کرائے پر لی اور اس میں سوار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ اپنے استاد کی ہر حرکت اور سکونت بڑی توجہ سے ملاحظہ فرما رہے تھے اور گویا کہ ہمتن گوش چشم اور ناک بنے ہوئے تھے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں اور کشتی کو ناقص بنا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ جذباتی ہو گئے اور فوراً بول اٹھے، ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں؟ کیا سب کو ڈبونے کا ارادہ ہے؟ آپ جیسے عالم فاضل آدمی سے یہ کام بہت ہی نامناسب بات ہے۔ حضرت خضر بولے، میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے کام آپ کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ حضرت موسیٰ کو اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ میں بھول گیا تھا، آپ درگزر فرمائیں۔ جناب خضر نے پھر ان کو اپنے ساتھ رکھنے پر آمادگی ظاہر کر دی اور آگے بڑھ گئے۔ کشتی کنارے پر پہنچی، سب اتر پڑے۔ حضرت خضر و موسیٰ علیہ السلام ایک شہر میں داخل ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک نوجوان لڑکا نظر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ جناب خضر نے اس نوعمر لڑکے کو پکڑا، ایک طرف لے گئے، آلۂ قتل نکالا اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ حضرت موسیٰ اس دردناک منظر پر پہلے سے کہیں زیادہ جذباتی ہو گئے اور قدر درست لہجے میں حضرت خضر پر گویا کہ ناراض ہوتے ہوئے بول اٹھے، کمال ہے استاد صاحب، ایک بے گناہ بچے کو قتل کر ڈالا، آپ کس قدر برے کاموں میں مصروف ہیں۔ حضرت خضر نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو نہ بتا دیا تھا کہ میری مصروفیات آپ کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ جناب موسیٰ نے ایک بار پھر معذرت کی اور یہ اضافہ کر دیا کہ اگر میں اب بولا تو آپ کو پورا حق ہے کہ مجھے اپنی رفاقت سے محروم کر دیں۔ پھر وہ آگے چل دیے، یہاں تک کہ انٹاکیا گاؤں پہنچ گئے۔
انہوں نے وہاں کے باسیوں سے خورد و نوش کی چیزیں مانگی، مگر ان لوگوں نے بخل کا ثبوت دیا اور ان کو ایک وقت کا کھانا تک نہ دیا۔ اسی عالم میں وہ ادھر ادھر بھوکے پیاسے پھر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک دیوار پر پڑی جو گری ہی چاہتی تھی۔ حضرت خضر اس کی مرمت کرنے بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر پھر حضرت موسیٰ سے نہ رہا گیا، فوراً بول پڑے، اگر آپ اس دیوار کی مرمت سے پہلے ان لوگوں سے اجرت کے طور پر کھانا ہی لے لیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اس موقع پہ حضرت خضر علیہ السلام فیصلہ کن اور دو ٹوک انداز میں بولے کہ بھائی اب میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، لہٰذا مہربانی فرما کر مجھے تنہا ہی جانے دیجیے۔ البتہ میں آپ کو ان تمام واقعات کی تفصیلات سے آگاہ کر دیتا ہوں جو آپ سمجھ نہیں پائے۔ حضرت خضر نے ایک ایک کر کے تمام واقعات کے پس پردہ اسرار و رموز حضرت موسیٰ کو بتا دیے، جن کا ذکر سورہ کہف آیت نمبر 60 سے 85 میں موجود ہے۔ میں یہاں اس تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ وہ میرے موضوع سے متعلق نہیں، البتہ اس واقعے سے جو نتائج میں قارئین کرام تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ درج ذیل ہیں۔ پہلا، انسان کو چاہیے کہ اپنا استاد اور راہبر اللہ سبحانہ کی ہدایت کے مطابق بنائے، کیونکہ دنیا میں طالع آزماؤں کی بہتات ہے جو انسان کو گمراہی اور ضلالت کی ایسی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیتے ہیں جہاں سے نکلنا قریب قریب محال ہوتا ہے۔ مزید برآں وہ انسان کی گمراہی کے لیے تمام ضروری وسائل سے لیس بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ نے لوگوں کو احکامات دین، رشد و ہدایات اور روحانی کمالات سکھانے کے لیے اپنے نیک اور پاک بندوں، انبیاء، اوصیاء، ائمہ معصومین، شہداء اور صدیقین اور اولیاء اور علماء کرام کو مقرر فرمایا ہے۔ ان کے مقابلے میں شیطان مردود نے بھی اپنے پست ترین چیلوں کو مذہب، سیاست، تعلیم اور ثقافت کا رہبر و قائد بنا کر لوگوں میں بھیج دیا ہے۔ اللہ سبحانہ اپنے بندوں پر وحی بھیجتا ہے اور ان سے رابطہ قائم رکھتا ہے، تو شیطان مردود بھی بنص قرآن مجید اپنے چیلوں کے کان میں ناپاک منصوبے پھونک دیتا ہے اور نحوست و گمراہی کے ٹھکانوں کی طرف اپنے جتھے کی باقاعدہ رہنمائی کرتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ کا کوئی نیک بندہ عالم برزخ میں کسی نیک روح سے رابطہ قائم کر سکتا ہے تو شیطانی چیلے ارواح خبیثہ سے بہتر طور پر رابطہ کر سکتے ہیں اور یوں لوگوں کو الو بنانے کے لیے طرح طرح کے عجیب تماشے دکھا سکتے ہیں۔ الغرض اگر اللہ سبحانہ اپنے بندوں سے ہمیشہ بذریعہ الہام بات چیت کرتا ہے تو شیطان مردود بھی شیطانی وسوسوں کے ذریعے سے اپنے چیلوں سے مربوط رہتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو رحمانی خواب آتے ہیں تو شیطانی خواب بھی آتے ہیں۔ جس طرح اللہ سبحانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک رہبر کے پاس بھیجا، اسی طرح دنیا میں ہر ایک شخص کے لیے کوئی نہ کوئی استاد اور رہبر من جانب اللہ سبحانہ مقرر ہے، اور روز قیامت یہی رہبر اور استاد اسے بارگاہ الہی میں لے کر حاضر ہوگا۔ رہ گیا یہ سوال کہ اس منصوص من اللہ رہبر کا کیسے پتہ چلے اور انسان کس طرح مطمئن ہو کہ فلاں ہستی کو اللہ سبحانہ نے ہمارے لیے رہبر و رہنما بنایا ہے، تو جواباً عرض ہے آگے چل کر میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں جس کے ذریعے میں نے اپنے رہبروں اور اساتید کو پہچانا ہے۔ آپ بھی اپنے رہبروں کو اسی طریقے سے پہچان سکتے ہیں۔ ابھی میں نے عنوان شباب میں قدم رکھا ہی تھا کہ میرا دل حقائق کی معرفت اور روحانی کمالات کے حصول کی طرف خاصا مائل ہو گیا۔ اس منزل کو پانے کے لیے مدتوں میں حضرت امام زمانہ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا سے مربوط ہونے کی کوشش کرتا رہا اور مادی اور ظاہری طور پر بھی کسی کامل استاد کی تلاش میں رہا۔ اسی اثنا میں مجھے جو کوئی بھی استاد بننے کے لیے لائق نظر آتا تو اس کا بڑا قریب سے جائزہ لیتا، خود پرکھتا کہ وہ کہاں حد تک احکامات پروردگار اور سنت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند ہے۔ اگر وہ بظاہر پابند اسوہ حسنہ حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام دکھائی دیتا تو اس کو اس لحاظ سے پرکھتا کہ کہیں وہ دکھاوا نہ کر رہا ہو اور یوں مجھے دھوکہ نہ دے رہا ہو۔ یہاں تک کہ کئی مہینوں کی لگاتار چھان پھٹک کے بعد مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ وہ ایک مخلص استاد ہے اور صرف اللہ سبحانہ کی خوشنودی کے لیے میری رہنمائی کر رہا ہے۔ یہاں پر بھی میں بس
نہ کرتا بلکہ اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا، اور اس کے علاوہ میرے پاس رہبر تلاش کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو تجھے اپنی رحمت کا واسطہ کہ میری رہنمائی فرما۔ چنانچہ اس کے بعد اگر اس استاد کے خلاف کوئی شہادت مل جاتی تو اسے چھوڑ دیتا، ورنہ اسی کو رہبر و استاد برحق سمجھ کر اس سے کسب فیض شروع کر دیتا۔ میں نے اسی طریقے سے ایک نہیں بلکہ 5 خدا رسیدہ استاد ڈھونڈے، اور نہ صرف یہ کہ معاذ اللہ وہ فریبی اور خود غرض نہیں بلکہ روحانیت میں ید طولا بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں لیا اور نہ کبھی کچھ لینے کی خواہش کی ہے، البتہ مجھے علوم حقائق و روحانیت سے مالا مال ضرور کر دیا۔ اس موقع پر شاید قارئین کرام یہ سوال کریں کہ اگر کسی کو خدا رسیدہ اور کامل استاد مل جائے تو پھر ایک ہی کافی ہوتا ہے، تو مجھے 5 استاد رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جواباً عرض یہ ہے کہ میں نے کب بیک وقت استاد رکھے، میں نے انہیں چھوڑا بھی نہیں بلکہ آخری دم تک میں ان کی خدمت میں رہا، مگر تقدیر کا لکھا اٹل ہوتا ہے، قضاء و قدر کے قانون نے انہیں مجھ سے چھین لیا۔ میرے 4 قابل صد احترام استاد داعی اجل کو لبیک کہہ گئے، اب اللہ سبحانہ 5ویں کو تا حیات میرے سر پر سلامت رکھے اور میں ان سے کسب فیض کرتا رہوں۔ دوسرا، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے جو دوسرا نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ استاد اور رہبر کی تلاش کے دوران انسان کو کبھی انا کو رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے۔ جب کوئی شخص محسوس کرے کہ اسے کوئی روحانی مرض لاحق ہو گیا ہے اور اس کا علاج فلاں شخصیت کے پاس ہے تو نہایت انکساری اور تواضع سے ان کی خدمت میں چلا جانا چاہیے اور ان سے کسب فیض کرنا چاہیے، گرچہ ظاہراً وہ کم حیثیت کے مالک ہی کیوں نہ دکھائی دیتے ہوں۔ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ظاہراً حضرت موسیٰ کی حیثیت زیادہ وقی اور بلند معلوم دیتی ہے کیونکہ آپ وقت کے اولو العزم اور صاحب شریعت و کتابت نبی تھے، اور ان کے زمانے میں کسی اور کو ان سے کسی لحاظ سے بھی بڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر یہ رموز و اسرار الہی ہیں۔ چنانچہ جب کسب فیض کرنا ٹھہرا تو آپ نے بڑی انکساری سے حضرت خضر کی بارگاہ میں عرض کیا، اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں کسب فیض کی خاطر آپ کی معیت میں رہوں اور آپ کی پیروی کروں۔ جواباً حضرت خضر بھی لگی لپٹی کے بغیر کمال صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ رموز و اسرار الہی سے ناشنائی کے سبب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے اور نہ ہی میری سرگرمیوں کو سمجھ پائیں گے۔ تیسرا، اس واقعے سے تیسرا سبق یہ ہے کہ جب انسان کو مقدر سے ایک مخلص کامل اور خدا رسیدہ استاد مل جائے تو اس کے سامنے ہر طرح سے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے اور اس کے سامنے چنا اور چنی نہیں کہنا چاہیے اور نہ ہی چیں بچیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کوئی بات ظاہراً خلاف صحت دکھائی بھی دے تو صبر کرنا چاہیے حتیٰ کہ مصلحت معلوم ہو جائے، جیسا کہ اپنے ساتھ رکھنے سے پہلے حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے وعدہ لے لیا تھا۔ چوتھا، اس واقعے کا چوتھا سبق یہ ہے کہ اگر کوئی شاگرد اپنے کامل استاد سے پہلے سے طے شدہ شرائط کے خلاف رویہ اختیار کرے تو استاد کو حق حاصل ہے کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے رخصت دے دے اور اپنے ساتھ نہ رکھے، جس طرح آخرکار حضرت خضر کو حضرت موسیٰ سے کرنا پڑا۔ اگلی ہیڈنگ ہے توبہ اور اللہ سبحانہ سے رجوع۔ انہوں نے فرمایا، اوقات شب و روز میں مجھے راتیں بہت پسند تھیں۔ جو لوگ نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں اپنے عبادت والے خاص کمرے میں چلا جاتا اور اپنے پالنے والے کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہو جاتا۔ مجھے اللہ سبحانہ سے راز و نیاز کرتے ہوئے ایک خاص لطف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ پہلے جب میں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا میرے ارد گرد گناہوں کے دبیز پردوں نے گھٹا ٹوپ اندھیرا کر رکھا تھا اور میں اس تاریکی میں بالکل اسی طرح گھرا رہتا تھا جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے تاریک پیٹ میں۔ مجھے اللہ سبحانہ سے بات چیت کا بالکل لطف نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ میں نماز اور دیگر واجبات عبادات بھی بڑی بے رغبتی اور بے دلی سے بجا لاتا تھا۔ ایک دن میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ ان پردوں کو چاک کر کے اپنے آپ کو گناہوں کے حصار سے آزاد کرا لوں۔ میں نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ کا مطالعہ کیا، بڑے حوصلہ افزا مطالب سامنے آئے۔
سب کی سب آیات ہی نے مجھے امید دلا رہی تھیں، اور سب آیات اللہ سبحانہ کی رحمت و بخشش کی عکاسی کر رہی تھیں، بلکہ بعض آیات میں تو بندوں کو اللہ سبحانہ نے اپنا مخاطب بننے کا شرف بھی بخشا تھا، اور ساتھ ہی ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53۔ ترجمہ: اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہوں، اور اللہ تمام گناہ بخش دیا کرتا ہے کیونکہ وہ بڑا بخشنہار ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ نے اپنا تعارف ایک رحمان و رحیم ہستی کے طور پر کرایا تھا، اپنی رحمت کو اپنے غیظ و غضب پر فوقیت دی تھی، اور اپنے آپ کو بخشنے والا، معاف کر دینے والا اور درگزر کرنے والا ظاہر کیا تھا۔ قرآن مجید کے مطالعے کے بعد میں بے حد خوش ہوا اور بے خود سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی صدق دل سے معافی مانگنے لگا۔ اچانک میرے دل کے کانوں میں یہ آیت گونجنے لگی، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8۔ اے ایمان والوں، اگر تم گناہوں کو صدق دل سے چھوڑ کر اللہ سبحانہ کے مخلص بندے بن جاؤ تو اللہ سبحانہ تمہارے گناہوں کی تلافی فرما دے گا اور ندی نہروں والے باغات تمہارے نام کر دے گا۔ پھر یہ آیت سنائی دی، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو شخص اللہ سبحانہ سے رجوع کرے اور اعمال صالح بجا لائے، وہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اور گناہوں کی بجائے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70۔ اور یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے سابقہ گناہوں کو مکمل طور پر ترک کر دے، آئندہ ایک مخلص بندے کی طرح اللہ سبحانہ کی اطاعت کرے، اس طرح کہ اگر اس کے بدن کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو پھر بھی گناہوں کی طرف مائل نہ ہو، تو ایسا شخص مندرجہ بالا آیات مبارکہ میں بیان شدہ رعایات کا مستحق قرار پائے گا۔ نہ صرف اس کے گناہوں کی طویل فہرستیں محو کر دی جائیں گی، بلکہ ایسی ہی طویل فہرستیں نیکیوں سے بھری ہوئی اس کے نام لکھ دی جائیں گی، اور اس کو روحانیت کے کٹھن منازل بھی طے کرا دی جائیں گی۔ واہ سبحان اللہ! کس قدر خوش آئند اور حوصلہ افزا حقیقت ہے کہ کائنات میں اللہ سبحانہ کے علاوہ کون ہے جو نہ صرف اپنے مجرمین کو معاف کر دے بلکہ ان کے جرائم حسنات سے بدل کر بہترین بدلہ بھی دے۔ قارئین کرام، آپ ہی بتائیں ان پرکشش آسان شرائط پر بھلا کیسے میں توبہ نہ کرتا، کیسے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ کی طرف مائل نہ ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ کی اس قدر مہربانی، کرم نوازی اور بندہ پروری پر کیسے معذرت خواہ نہ ہوتا اور اپنی جان ان بے پایا عنایات پر قربان نہ کرتا۔ جی ہاں، ایک سلیم العقل آدمی سے بعید ہے کہ اس بہترین موقع سے فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ عقل مند آدمی وہی ہے جو اولین فرصت میں توبہ کر لے۔ توبہ کرنے کے لیے کسی خاص وقت یا جگہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان کو ہر وقت موت کا ڈر لگا رہتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ بہار الانوار باب وقت نماز۔ چنانچہ میں بری طرح گریہ کرتا ہوا چاہ رہا تھا کہ کسی ایسے طریقے سے التماس کروں کہ میری تمام گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ یکدم مجھے امام سجاد علیہ السلام کی مناجات تائبین کا خیال آیا۔
اس دعا میں ایک غلام اور بندے کی طرف سے اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ میں نہایت سلیقے سے گزارشات پیش کی گئی ہیں اور حد ادب کی تمام تقاضوں کو مد نظر رکھا گیا ہے. جو بات میں اپنی ٹوٹی پوٹی اور آداب سے لابلد زبان سے اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ بہترین طریقے سے کہی گئی. پس میں نے اس دعا میں بیان شدہ معنی خیز الفاظ کے مفاہیم کی طرف بھرپور توجہ کر کے آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیا. اے میرے پالنے والے، میرے پیارے خدا، میرے مالک، میرے گناہوں نے مجھے سراپا سوالی بنا دیا ہے. تیری جدائی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. میری سیاکاریوں نے میرا ضمیر مردہ کر دیا ہے. مالک، آج کی توبہ کی وجہ سے میرے دل کو روشن کر دے. خدایا، میری تمام امیدیں تجھی سے وابستہ ہیں. تیری سوا کون ہے جس کے سامنے دست سوال دراز کروں؟ تیرے علاوہ کون ہے جو میرے سنگین گناہوں کو بخشے؟ میری اس ہمہ جہد دیوالیہ پن میں تیرے سوا کون ہے جو میری تلافی کرے؟ میں بڑی آس لگائے تیرے دروازے پر آیا ہوں. میں ایک پسماندہ اور ناکام بندہ تیرے در پر کھڑا ہوں. اگر تو بھی دھتکار دے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ اگر اس وقت تو میری دستگیری نہیں کرے گا تو پھر میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ مجھے اپنے آپ پر افسوس ہے کہ اب تک میں تیرے در پر آنے سے کیوں جھجکتا رہا، اور اب اگر تو نے مجھے نہ بخشا تو لوگوں میں میری کس قدر تضحیک ہوگی۔ اے بخشتے رہنے والے مالک، میرے جرائم سے صرف نظر فرما۔ اے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دینے والے، اے دیوالیہ پن کے بعد ساری کمی پوری کر دینے والے، میری زیادتیوں کو بھی معاف کر دے، میری رسوائی سے مجھے بچا لے اور روز قیامت اپنی بخشش و درگزر سے محروم نہ کر۔ میرے اچھے مالک، اے میرے پیارے خدا، رحمت کی گھٹائیں بھیج تاکہ میرے گناہوں کی غلاظت دھو ڈالے۔ میرے آقا، ایک فریب خوردہ غلام اپنے آقا کے سوا کسی کے پاس پناہ حاصل کر سکتا ہے؟ اور کیا اس کے آقا کے غیظ و غضب سے خود آقا کے علاوہ کوئی اور اسے بچا سکتا ہے؟ میرے پیارے خدا، اگر پشیمانی ہی توبہ ہے، تیری عزت و جلال کی قسم میں سب سے زیادہ پشیماں ہوں۔ اگر طلب مغفرت سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے تو میں اسی وقت بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ تو مجھ سے راضی ہو جا، اور اگر عذاب دیے بغیر تو راضی نہیں ہونا چاہتا تو میں تیار ہوں۔ بے شک عذاب دے دے میرے مالک، میرے پالنے والے، تو مجھے ہر قسم کی سزا دینے کے لیے پورا صاحب اختیار ہے، مگر میری گزارش ہے کہ مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما، اپنے حلم و بردباری کے وسیلے سے مجھے معاف فرما، اور جانتے ہوئے کہ میں تیرے عذاب کے مقابلے میں بہت کمزور ہوں، مجھ پر رحم فرما۔ میرے دل و جان سے عزیز خدا، تو نے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے جس کا نام توبہ ہے، اور تو ارشاد فرماتا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس طرح اس کے ہو جاؤ کہ کسی اور کا دھیان نہ رہے۔ چنانچہ اب کوئی شخص جو اس سنہری موقع سے فائدہ نہ اٹھائے، رحمت کے دروازے کے کھل جانے کے باوجود داخل نہ ہو، اس کے پاس اپنی غفلت کا کوئی جواب نہیں۔ میرے مالک، میرے خدا، میں نے گناہ کیا، بہت برا کام کیا، مگر تیرے پاس بھلائی کے سوا کچھ نہیں، چنانچہ مجھ سے بھلائی فرما اور معاف فرما دے۔ میرے آقا، میں تیرا پہلا بندہ تو نہیں جس نے گناہ کیا ہو، مجھ سے پہلے بہت سے گناہ گاروں کو تو نے بخشا ہے، وہ تیرے در لطف و کرم پر آئے، تو نے ان کی معذرت قبول کی۔ اے بے نواؤں کے چارہ گر، اے رنجیدہ لوگوں کے غم و اندوہ کو دور کرنے والے، اے وہ خدا جس کے احسانات ناقابل شمار ہیں، اے وہ خدا جو لوگوں کی خلوتوں سے آگاہ ہے، اے وہ آقا جو غلاموں کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، میں تیرے در کرم پر آ کر تیرے لطف و احسان کو وسیلہ بنا رہا ہوں اور تجھ سے تیری رحمت کے ذریعے متوسل ہو رہا ہوں۔ آج میری فریاد رسی کر اور مجھے نا امید و مایوس نہ لوٹا، میری توبہ قبول فرما اور اپنی رحمت و کرم کے واسطے میرے گناہ کو نظر انداز کر دے، اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان خدا۔ مفاتیح الجنان، صفحہ نمبر 118۔
اس مناجات ترک گناہ کے پکے ارادے اور حقیقی توبہ کے بعد آہستہ آہستہ میرا دل روشن ہو گیا۔ میں مناجات کی لذت سے محظوظ ہوا، میرا ذوق بیدار ہو گیا اور گویا کہ میں ایک بار پھر صحیح و سالم ہو گیا۔ افسوس کہ شیطان اور نفس امارہ نے میرا پیچھا نہ چھوڑا، مجھے سخت پریشان کیا، مجھ پر شدید دباؤ بڑھا دیا، گناہوں کو پرکشش بنا بنا کر مجھے دکھاتے رہے، فحاشی اور بے راروی کی طرف طرح طرح سے بلاتے رہے۔ اللہ سبحانہ کی اطاعت کو میری نظر میں ایک مشکل کام بلکہ محال کام ظاہر کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن جب میں نے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کیا ہوا تھا، گناہ پر اکسانے لگے کچھ اس طرح سے کہ انہوں نے مجھے پھسلایا کہ میں ان کے جال میں پھنس گیا اور آخرکار میرے تمام کیے دھرے پر پانی پھر گیا اور میں بد نصیب پھر گناہ کر کے ذلیل و خوار ہوا، مگر بعد میں پھر جلدی سے سخت پشیمان ہو گیا۔ اس دن سارا دن شرمندہ رہا اور جب دن ڈھلنے لگا، نماز عصر کا آخری وقت ہوا، میری خوش نصیبی کہ اس دن روایات کے مطابق حضرت امام زمان علیہ السلام سے متوسل ہونے کا دن تھا۔ چنانچہ میں نے موقع غنیمت سمجھا، شہر میں سے باہر چلا گیا، ایک کونے میں تنہا عبادت کرنے لگا، بڑے خضوع اور خشوع سے پہلی 2 رکعت نماز استغاثہ حضرت امام زمان علیہ السلام ادا کی، پھر قبلہ رخ ہو کر کمال توجہ سے آپ کی بارگاہ میں عفو و درگزر میں دعائے استغاثہ پڑھی۔ یہ دعائے استغاثہ امام زمانہ علیہ السلام کہلاتی ہے اور مفاتح الجنان صفحہ نمبر 117 پر درج ہے۔ یہ مترجم نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر نفس امارہ اور شیطان لعین سے نجات اور چھٹکارے کی دعا کی۔ اس کے بعد میں اس قابل ہوا کہ بارگاہ اللہ سبحانہ میں حاضر ہو سکوں۔ چنانچہ میں نے دعائے حزین کے الفاظ میں اپنے مہربان اور جلدی راضی ہو جانے والے اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں کچھ اس انداز سے عرض کیا۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد دعائے حزین ہے اور اس کے بعد جو بیان کرنے والے ہیں وہ اپنی بات کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم بھی ریڈنگ کو اسی انداز سے کنٹینیو کریں گے اور اس سلسلے کو اسی طریقے سے جاری و ساری رکھیں گے۔ اور صفحہ نمبر 53 تک ہم مکمل کر چکے ہیں، 54 سے ہم دعائے حزین کا آغاز کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔